السلام علیکم ویورز۔ کھجور کا درخت اور یہودی کا اسلام۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی ہر روز کوشش ہوتی کہ وہ نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ادا کرے، لیکن نماز کے فوراً بعد وہ مسجد سے نکل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں ابو دجانہ کا پیچھا کرتی۔ جب ابو دجانہ کا یہی معمول رہا تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو دجانہ کو روک کر پوچھا، ابو دجانہ، کیا تمہیں اللہ سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ ابو دجانہ گویا ہوئے، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، میں تو لمحہ بھر بھی اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تب پھر آپ ہمارے ساتھ نماز ختم ہونے کا انتظار کیوں نہیں کرتے اور اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ابو دجانہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، دراصل اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے جس کے کھجور کے درخت کی شاخیں میرے گھر کے صحن میں لٹکتی ہیں، اور جب رات کو ہوا چلتی ہے تو اس کی کھجوریں ہمارے گھر میں گرتی ہیں۔ میں مسجد سے اس لیے جلدی نکلتا ہوں تاکہ ان گری ہوئی کھجوروں کو اپنے خالی پیٹ بچوں کے جاگنے سے پہلے چن کر اس یہودی کو لٹا دوں، کہیں وہ بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کھجوروں کو کھا نہ لے۔ پھر ابو دجانہ قسم اٹھا کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس گری ہوئی کھجور کو چبا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے نگل پاتا، میں نے اپنی انگلی اس کے حلق میں ڈال کر کھجور باہر نکال دی۔ اللہ کے رسول، جب میرا بیٹا رونے لگا تو میں نے کہا، اے میرے بچے، مجھے حیا آتی ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے بطور چور کھڑا ہوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پاس کھڑے یہ سارا ماجرا سن رہے تھے۔ جذبہ ایمانی عقویت اسلامی نے جوش مارا تو شیبو اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کھجور کا پورا درخت خرید کر ابو دجانہ اور ان کے بچوں کو ہدیہ کر دیا۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی بھی۔ چند دنوں بعد جب یہودی کو اس سارے ماجرے کا پتہ چلا تو اس نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ قارئین کرام، حضرت ابو دجانہ تو اس بات سے ڈر گئے تھے کہ ان کی اولاد ایک یہودی کے درخت سے کھجور کھانے سے کہیں چور نہ بن جائے، اور آج ہمارا کیا حال ہو کہ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا مال ہر ناجائز طریقے سے کھائے جا رہے ہیں اور ہمارے کان پر جو تک نہیں رینگتی۔ اللہ میاں سے دعا ہے کہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔